वो मेरी बात सुनने के लिए। मैं आज एक्सक्लूसिवली यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे जम्मू कश्मीर में और कश्मीर को लेके खासकर आप भाइयों से उस बारे में बात करना चाहता हूँ। लास्ट 5 इयर्स में हमने देखा कि कितनी बार जो वैकेंसीज़ हैं, यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब्स के बगैर कश्मीर में और कोई ऑप्शन नहीं है एम्प्लॉयमेंट का। और इन 5 सालों में हमने देखा एडवर्टीजमेंट्स हुए, हमारे जवानों ने फॉर्म्स फिलअप किए, फीस डिपॉजिट की, उसके बाद वो रिज़ल्ट का वेट करते रहे। तो रिज़ल्ट पे ये आया कि एवरीथिंग हैज़ हिट ए स्कैम। उनका कैंसिल हो गया, उनके पता नहीं पैसे वापस मिले भी कि नहीं, और उनका टाइम और उनकी एज जो थी वो भी ख़राब हो गई। हर बार ये हुआ। किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले लीजिए जिसमें वैकेंसीज़ थी, उनका यही हाल और यही हशर हुआ। और आज तक रियासत जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को इस बात का इल्म नहीं, उन नौजवानों को, कि वो स्कैम क्यों हुए, किसने किए। उसमें बल्कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज थे उनसे भी करवाया गया, और अभी तक उनको कभी नहीं कहा गया कि उनका क्या हुआ, क्या फिर से होगा, नहीं होगा। उसके बाद कोई ऐसी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। ये तो वो हुआ। और इस दौरान हमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासकर कश्मीर को लेके। कभी वो दुबई से लोग लाए गए, उनको श्रीनगर में भी दिखाया गया, जम्मू में भी दिखाया गया। कोई इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के नज़र में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वेंचर नहीं हुआ जिससे यहाँ के बेकार और बेरोज़गार नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप देख रहे हैं। देखिए, जब आप अवेलेबल हों जवानी में और ड्रग्स और बाकी चीज़ें अवेलेबल हो, तो हमारे जो जवान हैं, जो कल की होप थे, वो उसमें लग गया। अब लेटेस्ट बड़ा दिलचस्प आया है। लेटेस्ट ये हुआ कि ये रिक्रूटमेंट करेंगे PSOs की, SPOs की, सॉरी, रिक्रूटमेंट करेंगे। अच्छी बात है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक SP ने विदाउट नेमिंग हिम, उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, उस सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में ये मेरे पास वो पेपर्स हैं, ये बलजीत सिंह जी हैं, चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी, एडिशनल SP उधमपुर, ऐसे डोडा में और राजौरी पुंछ में। और जिसने ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे उनको कहा गया SP, उनको तो सेल भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बड़ी दिलचस्प, मतलब हैरान कुन बात है, दिलचस्प क्या कहूँगा, यानी परेशानी की बात है। उनको कहा गया कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इन एरियाज़ में, इन विलेजेस में, उसको कहा गया बॉर्डर एरियाज़, सारे वो बॉर्डर एरियाज़ है नहीं, कि उसमें लड़के आप SPOs की भर्ती करें। उनको फिर ये फॉर्मेट दिया गया, एडवर्टीजमेंट तो छोड़ दीजिए, कि वो ये फॉर्मेट किस जवान को देंगे, किस विलेज में देंगे और किस एड्रेस पे देंगे, ये फॉर्मेट उन्होंने भरना है और उनको रिक्रूट किया जाएगा। मतलब इससे हसरत और क्या, जितना अफसोस होना चाहिए इस पे अफसोस है। गवर्नमेंट बता तो दे, किसी चीज़ का जवाब तो दे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो सिर्फ बॉर्डर एरियाज़ होते, पहले तो मुझे बता दीजिए, ये वो एरियाज़ है सपोजली जो मिलिटेंसी इन्फेस्टेड है। इनके ज़माने में तो जम्मू रीजन में नहीं था, कठुआ, डोडा वगैरह, राजौरी, पुंछ, अब तो वो भी लपेटे में आ गया, वो भी लपेट में आ गया। कश्मीर को छोड़ दीजिए आप। और उनमें ये रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा। अब ये फॉर्मेट किसने भरना है, किसको देंगे,
اسی کو بھرنا ہوگا اور وہی دیں گے. پہلے مجھے بتا دیجئے, یہ سمجھا دیجئے, کیا ملیٹنسی انفیسٹڈ ایریاز میں ہی بیکاری بے روزگاری دور کرنی ہے؟ کیا اب یہ انسینٹیو ہے لوگوں کو کہ آپ جس ایریا میں ملیٹنسی ہوگی, جس میں انکاؤنٹرز ہوں گے, جس میں دن دہاڑے ہمارے جوانوں کو مارا جائے گا اور باقی بھی جو سویلینز ڈیتھس ہوتی ہیں, وہ انہی ایریاز میں یہ لوگ بیکاری بے روزگاری دور کریں گے. تو اس لیے ہماری طرف سے مجھے محبوبہ جی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے, میڈیا سے بات کر لیجئے اور ان کو یہ تشویشناک صورتحال سے آگاہ کر لیجئے. یہ میرے پاس وہ فارمیٹس ہیں, یہ کون سی ٹرانسپیرنسی ہے اور یہ کن لوگوں کو یہ ریکروٹ کر رہے ہیں ایز ایس پی اوز. اس میں نے آپ کو بتا دیا ڈوڈا, ادھمپور, راجوری, پونچھ. اس سے افسوسناک, مطلب میں کہہ رہا ہوں ایڈمنسٹریشن ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو بتا تو دیں کہ یہ فارمیٹ کیوں, ایڈورٹیزمنٹ کیوں نہیں, کہیں سے ٹرانسپیرنسی تو دکھائیں تاکہ لوگ کہتے ہیں نا انصاف نہ صرف ہونا چاہیے, دکھنا بھی چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے. تو آپ کے ذریعے سے میں ایڈمنسٹریشن سے, بی جے پی گورنمنٹ سے کہوں گا کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بیٹیوں کو, ہمارے بیٹوں کو, بچوں کو یہ بتا دیجئے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیسے یہ لوگ ہماری یہاں نوجوانوں کی بیکاری اور بے روزگاری دور کرنے کے جو دعوے کر رہے ہیں وہ کیسے یہ پورے کریں گے. یہ مجھے آپ سے گزارش کرنی تھی ایکسکلوسیولی اس پہ, یہ جو ان امپلائمنٹ کا یوتھ کا سلسلہ ہے. ایک صاحب, یہ اسپیسیفک صرف جموں کے کچھ ڈسٹرکٹس کا آپ نے ذکر کیا یا پھر اس میں کشمیر کے بھی؟ نہیں, وہی تو میں بی جے پی گورنمنٹ سے سننا چاہتا ہوں, یا جو بھی گورنمنٹ ان پلیس ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن, جاننا چاہتا ہوں. میرے پاس ڈسٹرکٹ میں نے آپ کو بتا دیا کون سی ڈسٹرکٹ ہے. یہ وہی ڈسٹرکٹ ہے جو ابھی ملیٹنسی کے شکار ہیں, ان میں ہے. اور دیکھیں اس میں بھی پہلے تو جیسے میں نے کہا یہ انسینٹیو ہے کہ ملیٹنسی انویسٹڈ ہونا چاہیے, ان میں بھی ایڈورٹیزمنٹ ہوتا, سب لوگ اپلائی کرتے. ایڈورٹیزمنٹ نہیں, اس کو تو ایس پی کو وداؤٹ نیمنگ ہم اس کو تو سیل میں بھر دے. یہ فارمیٹ, مثلاً آپ یہ فارمیٹ لے کے ان لڑکوں کو دیں گے, اس ایڈریس پہ دیں گے, اس ولیج میں دیں گے, وہ یہ فارمیٹ بھریں گے, ان کو ریکروٹ. کیونکہ بی جے پی کو میں آپ کو بتا دوں, آپ نے اچھا کیا یہ پوچھا, بی جے پی کو لگ رہا ہے کہ ان کو جموں ادھمپور جو وہ اپنا بیسٹن سمجھتے تھے, وہاں بھی ان کی زمین کھسک رہی ہے. اس لیے اب یہ نت نئے طریقے, ان ڈیموکریٹک طریقے, جو ٹرانسپیرنٹ کا سوال ہی نہیں ہے, ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں. اگر ان حربوں سے لوگوں کے دل یہ جیتے جاتے تو پھر آپ نے دیکھ لیا ابھی ہم کو پہلی بار لوک سبھا الیکشنز جو نصیب ہوئے اس میں کیا ہوگا. ایسے ان حربوں سے آپ جموں ادھمپور یا کشمیر کی تو بات ہی نہیں, لوگوں کے دل جیت نہیں سکتے ہیں. مہربانی کر کے پولیٹیکل ایشوز ایک طرف رکھ کے ان بیکار بے روزگار نوجوانوں کو جو پی ڈی پی سے تعلق رکھتے ہیں یا نیشنل کانفرنس سے یا اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, یہ بیکار بے روزگار نوجوانوں کی بات ہے. یہ بتا دیجئے ان کو یہ جو کر رہے ہیں آپ, یہ کیوں کر رہے ہیں اور ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اس کو کیا آپ جوڑتے ہیں جس طرح سے یو پی ایس سی کے جو چیئرپرسن سونی صاحب ہے, انہوں نے بھی ریسنٹلی ریزائن کیا, 7 سالوں کے بعد 19 تک ان کو رہنا تھا. اس سے پہلے جو نیٹ میں داخلہ ہوئی, اس سے پہلے کہیں ایک ایسے ایگزامز جس میں داخلہ پیش آئی. تو آپ کیسے اس کو جوڑیں گے, جو انٹرلنک کریں گے آپ اس نہیں؟ آپ میں اس میں آج جموں کی آپ بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے تو تقریباً 500 کا لسٹ یہاں پہ بھی کشمیر سے بھی اس طرح کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی کانسٹیبلس کی. ڈفرینٹ جی کوئی بات نہیں, وہی اگر کانسٹیبل, ہاں سر, ریکروٹمنٹ کو آپ کیسے جوڑیں گے اس کے ساتھ؟ کیا سائڈ لائن کر کے جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بیک ڈور انٹریز کے تھرو یہ سب کچھ؟ نہیں, آپ دیکھ لیجئے نا, آپ خود کنکلوژن ڈرا کیجئے. جب ٹرانسپیرنسی ہے نہیں تو ہم کس بات پہ, یہاں کے لوگ کس بات پہ اعتبار کریں گے؟ اعتبار کی بات ہے نا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہی ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بھی اس کو دور کرنا ہے, پولیٹیکل ایشوز کو رہنے دیجئے. اب انہوں نے بات چھیڑ دی کانسٹیبلز کی, کانسٹیبلز کی, یہ تو سارا بیک ڈور ہی ہے. یہ کیا ہے, یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ ادروائز گورنمنٹ ایکسپلین کریں یہ کیسے. کانسٹیبلز کی 4000 کانسٹیبلز کی, اب وہ بھی ٹائم نکل گیا, اس میں اوور ایج بھی وہ ہو گئے, تو ایج ریلیکسیشن کریں. بتائیں کہ 4000 ہی کیوں, ہزاروں کیوں نہیں یہاں جو بیکار بے روزگار بیٹھے ہیں.
تو ان کو اگر آپ نے کرنا ہے آج نہیں کل کرنا ہے, چلیے مان لیجئے آپ کے پاس ریزن سے, تو پھر ایج ریلیکسیشن ان کی کیا خطا ہے؟ انہوں نے تو ٹائم پہ اپلائی کیا تھا. کیونکہ کانور یاترا جو یو پی میں ہے کافی صدیوں پرانی ہے, اس میں جو یو پی گورنمنٹ کا آرڈر آیا ہے, جتنے بھی وہاں فوڈ کورٹس, فوڈ اسٹال, جتنے بھی ریسٹورینٹس ہیں, ہر کسی کو بورڈ لگانا ہے, اپنی آئیڈینٹی شو کرنا ہے. کیا یہ مسلم کمیونٹی کو ایک الگ کرنے کا وہاں ایک پروسیس چل رہا ہے؟ دیکھیے میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا چاہتا تھا یہ جو ان ایمپلائمنٹ ہے. اب آپ نے پوچھا اس میں تو سارا دیش اٹھ کھڑا ہوا ان کے بغیر. یہ آئین کے خلاف ہو رہا ہے. ہم آرٹیکل, پھر میں سیاست میں جانا نہیں چاہتا ہوں, یہ ہندوستان کا جو آئین ہے اس کے خلاف جا رہا ہے. یا تو یہ کہہ رہے تھے 370 400 پار, یا تو یہ آئین کو بدل دیتے جو ان کا ایجنڈا ہے, پھر ہم مان سکتے تھے. کانور یاترا کا ڈیسیژن آپ کو کس طرح؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے. اس میں ابھی سپریم کورٹ کی رولنگ آئی ہے کہ فی الحال اس پر سٹے لگایا گیا ہے کانور یاترا جو ہے. تو یہاں پر کہیں ایک مدعے ہے جس پر کوئی بھی پالیٹیشین بات نہیں کر رہا ہے, اس میں ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے, وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا یہاں پر جموں کشمیر کے لیے, لیکن کوئی بھی پالیٹیشین اس کے لیے بات ہی نہیں کر رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا خوف ہے یا کوئی اور چیز ہے جو بات کرنے سے منائی کر رہا ہے؟ اگر نہیں, بالکل کسی بات سے مناہی نہیں کرے, خاص کر پی ڈی پی کو لے کے, مگر میں چاہتا تھا کہ آج یہ کیری ہو جائے. اگر اس پہ آپ ایکسکلوسیولی بات کرنا چاہتے ہیں بالکل بات کریں گے. دیکھیے نا, اس میں بھی پھر یہ ڈائیورٹ ہوگا.